الرحمن الرحیم۔ فرمایا اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ خبر دیتا ہے کہ بستر پر فلاں بھیا نے جوتا رکھ دیا یا دیوار پر لکیر بنا دی یا چائے کے پیالی میں مکھی گر گئی تو ہم سب کو فکر ہو جاتی۔ گھر میں اگر کوئی بچہ خبر دے دیتا ہے کہ بستر پر بھیا نے جوتا رکھ دیا یا دیوار پہ لکیر لگا دی یا پیالی میں مکھی گر گئی تو یہ باتیں بھی ہمیں فکر مند کر دیتی۔ بستر پہ جوتا رکھ دیا، نیا پینٹ کیا تھا لکیر لگا دی، چائے میں مکھی گر گئی، یہ چیزیں بھی فکر مند کر دیتی ہیں۔ حالانکہ چائے میں کمی تو نہیں ہوئی، اضافہ ہی ہوا ہے۔ پیروں پر ورم ہے، اضافہ ہوا، مگر ڈاکٹر کے پاس بھاگے جا رہے ہیں، معلوم ہوا ہر ترقی اور ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہر ترقی ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا، ہر ترقی ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح مچھر دانے میں 2-3 مچھر گھس گئے تو بغیر ان کے نکالے چین نہیں، نیند ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کو نکال نہ لیں گے۔ حالانکہ یہ 2 مچھر 2-3 عدد کتنا خون پی لیتے، ایک رتھی یا ایک ماشا پی لیتے، وہ بھی آرام سے سوتے، آپ بھی آرام سے سوتے۔ لیکن 2-3 قطرہ خون دینا بھی گوارا نہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے، ہمارے گھر میں اگر گناہ داخل ہو جائیں، خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں بھائی اتنی بھی فکر ہے؟ جتنی مچھر دانے میں چند مچھر کے داخل ہونے سے فکر ہوتی ہے، اور جتنی چھوٹے بھیا کے بستر پر جوتا رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اور جتنی نئی دیوار پر لکیریں لگانے کی فکر ہو، اتنی بھی فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں گناہ داخل ہو، اتنی فکر بھی ہو۔ یعنی ان سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہے آج کا مسلمان، گناہوں کا گھروں میں آنا نقصان نہیں سمجھتا، اس لیے اتنی بھی فکر نہیں ہوتی، اتنی بھی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے کچھ بھی کریں، جانداروں کی تصویریں لائیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ گھر میں سانپ بچھو آ جائے تو فوراً نکالنے کی فکر ہوگی، ان کے نکالنے والوں کو بلائیں گے، اللہ کی نافرمانی ہمارے گھر میں آئیں ان منکرات کو دور کرنے کے لیے کہ ہم کو اتنی بھی فکر ہے جتنی گھروں سے مچھروں اور مکھیوں کو نکالنے کی فکر ہوتی۔ جراثیم ہوں گے، بیماریاں ہوں گی، تو کوئی گناہ کا بھی ریئیکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کی بھی نتائج بد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، خبر دی ہے۔ تو چیزیں چونکہ یہ مشاہدے میں ہے، نظر میں آتا ہے، دنیا اس پہ ریسرچ اور تحقیق کر رہی ہے، ان کے نقصانات کے ذرائع ابلاغ پر تذکرے ہیں، دل و دماغ پہ اس کے اثرات موجود ہیں، گناہوں کے نتائج بد کے تذکرے مٹ گئے ہیں، اس لیے ہمارا ذہن اسے قبول بھی نہیں کرتا۔ ان چیزوں کے نتائج کے تذکرے ہیں ذرائع ابلاغ پر، فضاؤں میں، ہواؤں میں، زبانوں پر، لٹریچر پہ، ہر ایک کے اس چیزوں کے تذکرے ہیں، دماغ متاثر ہوتا ہے ان سے، اور ان چیزوں کے آنے سے دماغ اثر لیتا ہے۔ گناہوں کے نقصانات کا تذکرہ ہی مٹ گیا، ان کا تذکرہ ہی مٹ گیا۔ تو ایسا ہی ہے گناہ کیا، جیسے ایک مکھی بیٹھی کان پہ ناک پہ بس اڑا دیا، کوئی ریئیکشن کا ذہن جاتا ہی نہیں کہ اس کا بھی کوئی زندگی میں نتائج ہوں گے، تذکرہ ہی نہیں ہے، تذکرے ہی مٹ گئے، اس لیے دماغ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اثر نہیں لیتا۔ دیکھو نا بھائی، کسی گھر میں، کسی کلینک میں، کسی ہسپتال میں، کسی دفتر میں، کسی صنعت کار کے آفس میں
کیسے فرش صاف ہوتا ہے اور کیسی ٹائل صاف ہوتی ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ جراثیم ہوں گے اسپتال میں، کلینک میں، دفتر میں، گھر میں، تو بیماریاں آئیں گی. لیکن وہیں مرد عورت کا آزادانہ میل، گپ شپ چل رہی اور یعنی اور فحاشی کے مناظر ہیں، لیکن چونکہ انہیں جراثیم نہیں سمجھتا بلکہ انہیں ترقی سمجھتا، وقت کا تقاضا سمجھتا ہے، وقت کا تقاضا سمجھتا ہے. اس کے بغیر کیسے چلے گا دفتر؟ اور اس کے بغیر کیونکہ عورت تو سامنے بٹھانی پڑے گی، دفتر کیسے چلے گا؟ تو کیونکہ ان کا دماغ پہ اثر نہیں ہے کہ اس کی بھی نتائج بد ہے، اس کی بھی ریئیکشن ہوگا، دماغ میں آتی نہیں، وہ بات دماغ میں نہیں آتی. اس کی بھی نتائج تذکرے جو نہیں رہے. تو گندگی کے نتائج کا چونکہ تذکرے ہیں، دماغ اس کا اثر لیتا ہے. گناہوں کے نتائج کے اثر حالانکہ ہو رہے ہیں، گناہوں کا ریئیکشن زندگیوں میں ہے اور زبردست ہے. کوئی ایسا گھر نہیں ملے گا جس کے چھت تلے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور پھر وہاں کے رہنے والے آپس میں محبت سے بھی رہتے ہو. ریئیکشن تو ہے. اللہ نے جو کہا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. کوئی دفتر دیکھ لے، کوئی کارخانہ دیکھ لے، کوئی اجتماعی جگہ دیکھ لے، وہاں اللہ کی نافرمانی ہو اور پھر دیکھو ان میں خلوص کی آپس میں محبت ہے، نہیں ملے گی. ریئیکشن تو ہے. کوئی دفتر دیکھ لیں، کوئی کارخانہ دیکھ لیں، کوئی اجتماعی مرکز دیکھ لیں، کوئی گھر دیکھ لیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے اور پھر وہاں کوئی خلوص سے آپس میں محبت سے رہے. ایسا نہیں کہ اس کا ریئیکشن نہیں ہے، تو صحیح، لیکن چونکہ یہ تذکرے نہیں رہے اس کا آدمی اثر نہیں لیتا. فرمایا گناہ کے معنی منکر کے معنی اجنبی کے ہیں. منکر قرآن میں آتا نا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منکر گناہ. تو منکر کے معنی ہیں اجنبی کے. جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے تو دین میں اگر کوئی اجنبی چیز آ جائے تو کیسے سکون رہے گا؟ سبحان اللہ. میرے گھر میں کوئی اجنبی شخص آ جائے، نیند اڑ جاتی نہیں اڑ جاتی؟ اوہ اپنی جان کے لیے خطرہ ہے، مال کے لیے خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہے، آبرو کے لیے خطرہ ہے. اجنبی شخص آ گیا تو میرے عزیزو اس اجنبی شخص سے سکون چھن جاتا ہے. تو گناہ بھی اجنبی ہے، اس کے آتے ہی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے، نہیں رہتا سکون، کبھی نہیں رہتا. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منکر کے معنی اجنبی چیز. تو فرمایا اجنبی دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے تو دین کے منکرات سے سکون کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ انگلی میں کانٹا گھس گیا، چین گیا، اس لیے کہ انگلی میں کانٹا کا گھسنا یہ انگلی کے لیے اجنبی ہے. آنکھ میں گرد چلی گئی یہ اس کے لیے اجنبی ہے، اس کے لیے مناسبت کی چیز کیا ہے؟ سرما. گرد چلی گئی، سکون چھن گیا. آنکھ میں گرد آ گیا، درد شروع ہو گیا. لیکن اگر سرما لگا لیا تو چین میں اضافہ ہو رہا، کیونکہ سرما آنکھ کے لیے اجنبی نہیں. اسی طرح روحانی بیماریاں، حسد، غضب، کبر، ان اخلاق رذیلہ کے آتے ہی سکون چھن جاتا. حسد، غضب، کبر، ان کے آتے ہی سکون چھن جاتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں اجنبی چیزیں آ گئی جو انسان کے مناسبت نہیں رکھتی انسان سے. جیسے آنکھ کے لیے غبار، گرد مناسب نہیں، سکون چھن جاتا ہے. مناسب کیا ہے اس کے لیے؟ سرما. انسان کی زندگی کے لیے مناسبت کیا ہے؟ نیکی، سکون آئے گا. کتنے بھی گنہگار ہو، مسجد میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، پھر اسے کچھ بھی سکون ہے، بڑا سکون آیا. کیا چیز ہے یہ؟ بڑا سکون آیا یار. ابھی وہ مسجد سے باہر سخت پریشان، اسے کہا میں وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سکون. ہاں بڑا سکون آیا، بڑا سکون ہے.
ہاں یہ کیا چیز ہے؟ اس سے انسانی فطرت کی مناسبت ہے. نیکی کو اللہ نے انسان کے مزاج کے مناسبت پیدا کی ہے، اس میں آپس میں مناسبت رکھی ہے. جیسے آنکھوں کے لیے سرما ہے، ایسی انسانی زندگی کے لیے نیکی کی زندگی ہے. غبار بے چین کر دیتا ہے، گناہ آدمی کو بے چین کر دے گا. فرمایا تعاون کے زمانے میں ہر شخص چوہے سے ڈرتا ہے کہ تعاون کے جراثیم ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں. تعاون کے زمانے میں لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں کہ اس کے ذریعے کہیں تعاون کے جراثیم ہمارے گھر میں نہ آ جائیں. سانپ گھر میں آ جائے سب پریشان. بدعملی کے چوہے ہمارے گھروں میں کتنی ہوں فکر نہیں. گھر میں خلاف شرع وضاقطہ تصاویر جاندار کی، گانے موسیقی کی آوازیں، گھر سینما بنا ہوا، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. ہر عمل کے معاملے میں صحیح علم کی ضرورت ہے. لا علمی میں بھائی زہر کھانے سے بھی نقصان ہو جائے گا. لا علمی سے زہر کھانے سے بھی نقصان ہوگا. مجھے تو پتہ نہیں تھا. ارے میاں پتہ نہیں کیا اور چینی سمجھ کے زہر کھا لی تو مر تو جائے گا نا، مر تو جائے گا. لا علمی سے زہر کھایا تب بھی اس کے نتائج بد تو ہوں گے. لا علمی میں گناہ کیا تب بھی اس کے نتائج تو ہوں گے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں تشریف لے گئے، وہاں جاندار کی تصویر تھی، فوراً واپس آ گئے. رزق کی ترقی اور برکت کے لیے وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. رزق کی برکت اور وسعت کے لیے وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. گناہ نہیں چھوڑتے. وظیفے بتا دو اس کو، ایک ٹانگ پہ پڑھ لے گا پوری رات. کئی وظیفے پڑھ رہی ہوگی عورت، کئی وظیفے پڑھ رہی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، وظیفے پڑھ رہی ہوگی. وظیفے چل رہے ہوں گے، غیبت بھی چل رہی ہوگی. وظیفے چل رہے ہوں گے. تو وظیفے پڑھنے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالیے، حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. فرمایا اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو دینی باتیں سنانے کا بھی نظم ضروری ہے. دنیا بھر کی باتیں ان سے کی جائیں اور دین کی باتوں سے انہیں محروم کیا جائے، یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ ان کی حق تلفی ہے، یہ ان کا حق ضائع ہو رہا ہے. فرمایا اپنی عورتوں اور بچوں کو دینی باتیں سنانے کا بھی نظم ضروری ہے. دنیا بھر کی باتیں ان سے کی جائیں اور دین کی باتیں سے انہیں محروم کیا جائے، یہ حق تلفی ہے. عورتوں کو جو راحتیں ملتی ہیں جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں تب ان کو قدر معلوم ہوتی ہے، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت قابل رحم ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں مقید ہیں. مرد کا دل گھبرائے تو نہ جانے کتنے انسانوں سے دل بہلا سکتے ہیں، مگر یہ بیچاریاں اپنے شوہر ہی سے دل بہلا سکتی ہیں. مردوں کی دینی خدمات میں انہی کی خدمات کا صدقہ ہیں. ان کی وجہ سے گھر کے انتظام، کھانے پینے کے امور سے بے فکری ہو جاتی ہے. مرد دفتر گیا تو اس کے سر پر پنکھا چل رہا ہے، یہ چولہے کے سامنے بیچاری بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کی ان بندیوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ اے سی میں بیٹھا ہے اور وہ بیچاری چولہے کے سامنے بیٹھی ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہ قابل رحم ہے. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین. کمزوروں پہ سختی دکھانا مردانگی نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہے. کمزوروں کے ساتھ نرمی دکھانا یہ بہادری ہے، یہ بہادری. ہاں نرمی کے ساتھ معاملہ، خیر خواہی کے ساتھ معاملہ، شفقت کا معاملہ. بلکہ بھائی دینداری کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کے حق میں بھی اور زیادہ بااخلاق بن. یہ نہیں کہ طبیعت میں اور جھنجھلاہٹ آ گئی
اور سختی آ گئی اور مزاج میں گرمی آ گئی، یہ کیسا دیندار ہے؟ ایسا دین کا تصور تو دین میں نہیں ہے۔ نرم مزاج ہو جائے، اس کے اخلاق اور اچھے ہو جائیں، اس کے اخلاق اور اچھے ہو جائیں۔ تو فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتی رہے، ان کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے، اور گھروں کا ماحول جب سازگار ہوتا ہے تو بچوں کی تعمیر اور تربیت میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ گھروں کا ماحول میں اختلاف رائے ہو جائے اور مزاجوں میں ہم آئینگی نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پہ بہت منفی پڑتا ہے۔ بچپن سے ان بچوں میں احساس کمتری کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، ان کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی۔ جب وہ روز چکر دیکھتے ہیں فری اسٹائل تو بچوں میں جھنجھلاہٹ تو پیدا ہوگی، روز کے جھگڑا، روز کی لڑائی، تو بچوں میں پھر جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی، جھنجھلاہٹ، اور ان کے اندر احساس کمتری آتی ہے، ان کی صلاحیتیں ابھرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ تو گھر کا ماحول بہت سازگار ہو، محبت والا، نیکی والا، باہمی اعتماد والا، بہت ضروری ہے۔ نئی نسل کی تعمیر کے لیے بنیادی عنصر ہے، بنیادی پتھر ہے۔ فرمایا محلے کے امام مسجد سے یا کسی عالم سے اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر گاہے بگاہے واعظ کا انتظام کرنا، محلے کی عورتوں کو بھی جمع کرنا، ان کے لیے پردے کا انتظام کرنا، یہ صورت گاہے بگاہے ہفتہ واری یا ماہانہ رہے۔ ہاں انہیں بھی ضرورت ہے دین کی بات سنانے کی، اور بچوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی دین کی بات سنیں۔ اگر کہیں قریب میں ایسا موقع نہیں تو اپنے گھروں میں انتظام، اپنے گھروں میں اس کا انتظام ہو اور اس کا اہتمام، اور اگر قریب میں کہیں اس کا انتظام ہو رہا ہے وہاں جا سکتے ہیں تو بہت مبارک بات ہے۔ ہاں اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا جائے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہماری عورتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، ہماری بیٹیاں بھی ہمارے۔ ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے، ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہر گھر کا بڑا ہر روز 5 منٹ 10 منٹ دین کی کوئی کتاب سنانا شروع کر دے، 1-2 منٹ گھر کی عورتوں اور بچوں کو 1 یا 2 سنت سکھانے کی کر لے، کچھ نہ کچھ گھر کے اندر دین کے تذکرے چلتے رہے، دین کے تذکرے بھی چلتے رہیں۔ اگر دن رات میں اگر 5-10 منٹ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مسند کتاب پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ جہاں 24 گھنٹے ان کے راحت و آرام اور دنیا کی ضروریات کی فکر ہے، وہاں اگر 10-15 منٹ ان کی آخرت کے لیے بھی نکال لیا جائے بڑی برکت ہوتی ہے، اور اس کا تذکرہ ہو جائے۔ فرمایا ہر روز اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کوئی دینی کتاب، مثلا حیات المسلمین، حقوق الاسلام، تعلیم دین، حکایات صحابہ، صحابہ کے واقعات پڑھ کر سنایا کریں۔ انشاءاللہ گھر والوں کے حالات بدل جائیں گے، سب دیندار ہو جائیں گے۔ یہ خمیرہ کوئی کھلا کر تو دیکھے، یہ خمیرہ گاؤ زبان، یہ خمیرہ کوئی کھلا کے تو دیکھے، تو گھر میں کتنی اس کی برکتیں ہوتی، گھر میں اس کی کتنی برکتیں ہوتی۔ ایک بات خصوصیت سے سب لوگوں کے لیے بڑی اہم اور قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کبھی کبھی اپنے گھر پر دینی مذاکرہ کرایا جائے، وعظ اور نصیحت کا سلسلہ تھوڑی دیر ہو، 15 منٹ بھی کافی ہے، 10 منٹ بھی کافی ہے۔ ایک انجیکشن لگا ہے اس سفر کے لیے، اس کا اثر 6 مہینے تک رہے گا۔ بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر 6 مہینے تک رہتا ہے۔ ایک انجیکشن سفر کے لیے تھا، اس کا اثر 3 برس تک رہتا ہے، 10 برس تک رہے گا۔ ہاں تو بھائی دین کی بات کا بھی تو اثر رہتا ہے، ہاں دین کی بات کا بھی تو اثر رہتا ہے، اس لیے ضرور اس کا مذاکرہ ہو اور اس کا تذکرہ ہو، اس کے اثرات رہتے ہیں۔ ہلکے ہلکے ایسی ہی ایک دین کی بات بتائی جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا، خود اندازہ کر لو۔ دین کی باتوں کا اثر تو ہوتا ہے ہلکے ہلکے، جیسے ٹی بی کے مریض کو جو دوائی دی جاتی ہے، اس کو پہلی خوراک سے کیا فائدہ ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں میاں کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو ہو جائے گا، نہیں کھاتے رہو کھاتے رہو۔ ارے بھائی 3 دن ہو گئے 4 دن کو کھاتے رہو بھائی کھاتے رہو، ہاں اور دین کے بارے میں کہتے نہیں آج سنی کل ولی اللہ بن جائے، نہیں میاں ایسی تھوڑی ہوتا ہے،
ہاں فوراً توقع رکھتے ہیں اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بیوی میں بچوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. ارے میاں کرتے رہو، حکمت سے کرتے رہو، دوائی کا سلسلہ چلتا رہے، دوائی کا سلسلہ چلتا رہے. فرمایا اس کی پہلی خوراک میں فائدہ کرتی ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. ہاں اگر ہر خوراک میں اثر نہیں، نفع نہیں، تو 30 خوراکوں کے بعد کوئی فائدہ ظاہر ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں ہوتا. تو نفع ضرور ہوتا ہے، ظاہر ایک وقت کے بعد جا کے ظاہر ہوتا ہے. نفع ہو رہا ہوتا ہے لیکن ظاہر ایک وقت کے بعد جا کے ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے دینی تذکرے، دینی ماحول، یہ سب مفید ہیں، یہ سب بڑے مفید ہیں. ضرور نفع ہوتا ہے، ظاہر ایک وقت کے بعد ہوتا ہے. ہاں آپ بیج ڈالتے ہیں اور کھاد ڈالتے رہتے ہیں تو ایک دن ہی کیا اوپر سے اس کی کونپل نکل آتی ہے. نفع ہو رہا ہے نیچے نیچے زمین میں، ایک دن آئے گا وہ کونپل اوپر ظاہر بھی ہو جائے گی، ایک دن آئے گا وہ کونپل اوپر ظاہر بھی ہو جائے گی. ہاں تو آپ اگر دین کے تذکرے کریں گے اور گھر میں یہ ماحول بنائیں گے، نفع ہوتا ہے اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ اس کا سبزہ بھی نظر آئے گا، انشاءاللہ اس کا سبزہ بھی نظر آئے گا. ہر چیز کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ حصول کا، ایک درجہ ظہور کا. بعض چیزیں حاصل تو ہو جاتی ہیں مگر ظاہر نہیں ہوتی. مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی جیب میں روپے پیسے بھری ہوئی ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، جیب میں روپے تو ہیں، یہ درجہ ہے حاصل ہونے کا. لیکن جب وہ نکالتا ہے 10 روپے 20 روپے 100 روپے تو معلوم ہوتا ہے اس کی جیب میں اتنا تو تھا، یہ درجہ ہے ظہور کا. ایک گیہوں کا دانہ آپ نے ترازو میں رکھا، پتہ چلے گا اس میں وزن ہے، لیکن ترازو میں پتہ نہیں چلتا. جب ایک دانہ نہیں 100,000 دانے اس میں آتے ہیں تو پلہ حرکت ہو جاتی ہے، کانٹا حرکت کرنے لگتا ہے. گیہوں کے ایک دانے میں بھی وزن ہے لیکن اس کا ظہور نہیں ہوا. اسی طرح بھائی دین کی باتوں کا نفع ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. ہاں ترازو میں ایک دانے رکھا کوئی فرق نہیں ہے، 2 رکھے کوئی فرق، لیکن ایک وقت کے بعد ترازو حرکت کرنے لگتا ہے. تو اسی طرح دین کی باتوں سے اندر ایک دانہ گیا 2 دانے گیا، نفع ہو رہا ہوتا ہے، حاصل چیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد اس میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، ظہور ہوتا ہے. تو فرمایا بھائی نصیحت کا نفع ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں ایک دم ہو جائے، ایک دم نہیں ہوگا، ہلکے ہلکے ہوگا. جیسے دانہ ہے آپ نے بویا، ابھی اندر اندر فرق ہو رہا ہے، اوپر اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب اوپر اس کا نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی تبدیلی ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح دینی باتوں کا معاملہ ہے، اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے، پھر جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. اگر کوئی عالم نہیں ملتے تو کسی عالم دین کی کتاب ہی سنا دو. اگر کوئی عالم دین کی مجلس میں نہیں جا سکتے تو کوئی عالم دین کی کتاب ہی گھر میں پڑھ کے سنا دیا. ہاں کچھ نہ کچھ تو خوراک چلتی رہے، کچھ نہ کچھ تو خوراک چلتی رہے. مرد لوگ جتنا وقت مل سکے نیک اور صالح حضرات کے پاس گزارنے کا اہتمام کریں. اگر اس کی صورت نہ ہو تو اکابر کے ملفوظات اور حالات کا مطالعہ بھی کسی درجے کافی ہے. ہاں اکابر کے ملفوظات اور ان کے حالات پڑھنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اپنی بیوی بچوں کی نماز، وضع لباس، معاملات، اخلاق کی کوتاہی پر اظہار ناراضگی کریں، پھر بھی نہ مانے تو تنبیہ کریں اور ہر وہ طریقہ حکمت استعمال کریں جس سے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکے. یا پھر اپنی حالت کی اطلاع اپنے مصلح یا کسی مصلح سے عرض کر کے اصلاح کا طریقہ معلوم کریں اور پھر اس پر عمل کریں. مصلح سے دعا کی درخواست بھی کریں، خود بھی برابر دعا کرتے رہیں. پر جس طرح اپنی بیوی بچوں کی جسمانی بیماری کے علاج کی فکر رہتی ہے اسی طرح فکر رکھیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ جان کی حفاظت سے زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے، جو موجودہ حالات میں بلا خاص و اہتمام فکر کے بہت مشکل ہے. بغیر خاص اہتمام کی ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہے. تو خاص اہتمام کرنا پڑے گا کہ وہ ایمان کے لحاظ سے بھی صحت مند رہے،
خاص اہتمام کرنا. اگر محلے یا بستی میں معتبر واعظ یا عالم کے واعظ کا انتظام ہو تو اہتمام سے اپنے بیوی بچوں کو وہاں بھیجیں اور پردے کی خاص تاکید کریں. اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں، قرآن شریف، ناظرہ، پھر ضروری عقائد، احکام، دین کی اردو کتابیں. ان کے بعد یقیناً اگر آپ اسے دنیا کی تعلیم دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی کوئی بنیاد تو مضبوط ہو، اس کی کچھ بنیاد تو موجود ہو. کچھ کم سے کم پتہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے عقائد کیا ہوتے. خدا نہ خواستہ اگر اسے عیسائی عقائد پڑھا دیے اور گھر کے اندر بھی ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر ماحول بھی نہیں ہے، اور اس نے مسلمانوں کے عقائد پڑھی بھی نہیں ہے اور عیسائی عقائد پڑھا دیے گئے. چلو میاں عیسائی نہیں بھی بنا، لیکن اگر اس کا اثر پڑ گیا اور اسلام کے معاملے میں سے شک پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو اس لیے بچوں کی دینی تعلیم کی بہت فکر ہو، بہت فکر ہو. تو گھر کی تربیت پہ خاص نظر ہو. فرشاد فرمایا ولادت، عقیقہ، ختنہ، بسم اللہ، نکاح، ولیمے وغیرہ کی تقریبوں کو شرعی طور پہ انجام دینے کی فکر کریں. خلاف شریعہ تقریبوں سے بچنے کا عزم کریں، ان میں شرکت سے صاف انکار کر دیں. اسی طرح غمی کے موقعوں پر مثلا تجہیز و تکفین، اصال و ثواب وغیرہ کے سب شریعت کے موافق کرنے کا عزم کریں. مروجہ طریقوں اور رسموں سے اہتمام کے ساتھ بچنے کا ارادہ کریں. فرمایا اپنی اصلاح اور اپنے متعلقین کی اصلاح فرض ہے. فرمایا اپنی اصلاح اور اپنے متعلقین کی اصلاح سنت نہیں، مستحب نہیں، فرض ہے. فرض ہے، یہ موقوف ہے ضروریات دین سے واقفیت پر. لہذا دین کی ضروری باتیں ضرور سیکھنی چاہیے، معتبر کتابیں پوچھ لینی چاہیے، اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں. دوسروں کی اصلاح کی فکر اپنی اور اپنے تابع کی اصلاح سے غفلت، لاپرواہی نہایت خطرناک حالت ہے. دوسروں کی اصلاح کی فکر اور اپنے توابع کی اصلاح سے غفلت اور لاپرواہی نہایت ہی خطرناک حالت ہے. ہاں تو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو، اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی فکر ہو. اس سے آگے پھر اللہ جتنے بڑے کام کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ بھائی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما.